نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. او كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ علیہم اجمعین. اللہ رب العزت کی ذات کی حمد و ثنا اور آقا کریم تاجدار کائنات وجہ تخلیق کائنات حضور سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم اعلیٰ اور عرفہ بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کے بعد اللہ رب العزت کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا فضل اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر اسلام اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. اللہ رب العزت کی ذات ہماری زندگیوں کو اسلام پر اور ہماری موت کو ایمان پر فرمائے. حاضرین و سامعین گرامی قدر، ہمارا آج کا جو گفتگو کا عنوان ہے وہ حقوق العباد کے حوالے سے ہے. ہم نے روح بصحت الحمدللہ تعالی رمضان المبارک کو مکمل کیا ہے، اور اب ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ جو نیکیوں کے کام ہم رمضان المبارک میں کرتے رہے ہیں، جو اپنے اندر ایک تقویٰ پیدا کیا ہے، اس تقویٰ کو، ان نیکیوں کے کاموں کو، ان بھلائی کے کاموں کو اسی طرح جاری و ساری رکھیں. رمضان المبارک ایک ماہ کے لیے ہمارا ٹریننگ سیشن ہوتا ہے کہ ہم نے آئندہ آنے والے 11 مہینے اسی طرح گزارنے ہیں جس طرح ہم نے رمضان المبارک کو گزارا ہے. ظاہر ہے کہ رمضان المبارک میں بھی وہی لوگ ہوتے ہیں جو رمضان المبارک کے علاوہ ہیں. ضروریات رمضان المبارک کے بعد بھی ہوتی ہیں. انسان ضرورت مند رمضان المبارک کے بعد بھی رہتا ہے. اللہ رب العزت کی ذات کی بارگاہ کی طرف رجوع کی ضرورت رمضان المبارک کے بعد بھی رہتی ہے. ہمہ وقت ساری زندگی انسان کو نیکیوں کی ضرورت رہتی ہے، انسان کو انسان کی ضرورت رہتی ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم وہی جو ایک پریکٹس ہم نے 29 یا 30 دن کی ہے، ہم اسی کو جاری و ساری رکھیں، کیونکہ رمضان المبارک گزرنے کے بعد مخلوق بھی وہی ہے، ضروریات بھی وہی ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات بھی وہی ہے. کوئی چیز نہیں بدلی. اب دیکھیے
کہ اس میں رمضان المبارک میں یا اس کے بعد بھی یا عام دنوں میں بھی انسان کو ہم وقت انسان کی ضرورت رہتی ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات نے جو انسان کو تخلیق فرمایا تو وہ بھی انسانیت کے لیے اور انسانیت کی خدمت کے لیے اور دل میں درد رکھنے کے لیے پیدا فرمایا اور تخلیق فرمایا۔ ورنہ اگر صرف معاملہ عبادت کا ہوتا تو عبادت کے لیے جنات اس سے پہلے موجود تھے، وہ بھی کم نہ تھے، پھر ملائک ہیں وہ بھی کم نہیں ہیں، اور ملائک کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے جب سے ان کو تخلیق فرمایا ہے، جو اس وقت تخلیق کے وقت حالت قیام میں تھے وہ قیامت قائم ہونے تک حالت قیام میں رہیں گے، جو حالت رکوع میں تھے قیامت قائم ہونے تک وہ حالت رکوع میں رہیں گے، جو سجدہ میں تھے وہ سجدہ میں رہیں گے، جو قعدہ میں تھے وہ قعدہ میں رہیں گے۔ اگر عبادت کی بات ہو تو عبادت تو شیطان اور جو ابلیس ہے اس نے بھی بڑی کی، لیکن اللہ رب العزت کی ذات نے جو انسان کو تخلیق فرمایا تو اس کے اندر ایک درد رکھا، ایک مخلوق کا درد رکھا، انسانیت کا درد رکھا۔ ورنہ اگر صرف عبادت ہی کروانی ہو تو ملائک کی جو تعداد ہے وہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات نے 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ وہ صبح میری آرامگاہ پر حاضر ہوتے ہیں اور درود و سلام پڑھتے ہیں، پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں اور عصر کے بعد شفٹ تبدیل ہوتی ہے اور پھر نئے 70,000 فرشتے دوبارہ میری آرامگاہ پر آتے ہیں اور وہ پھر ساری رات درود و سلام پڑھتے ہیں۔ تو یہ 12 گھنٹے کی شفٹ ہوتی ہے، اور 70,000 صبح اور 70,000 شام کو آقا علیہ السلام کی تربت انور پر اور آقا علیہ السلام کی آرامگاہ پر فرشتے اترتے ہیں اور درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو فرشتہ صرف ایک مرتبہ وہاں آ جاتا ہے پھر قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آتی، اتنے اللہ کی ذات نے فرشتے بنائے کہ جبرائیل امین جب پر جھاڑتے ہیں تو ہر قطرے سے فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ تو فرشتوں کی یہ تعداد ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو وہ فرشتہ ایک ایسی چیز ہے اور ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کا کام صرف اور صرف عبادت الہی ہے، اس کا دوسرا کوئی کام نہیں، وہ ہر وقت عبادت الہی میں مصروف ہے۔ اگر کسی فرشتے کی ڈیوٹی ہواؤں پر لگی ہے، وہ ہواؤں پر تسلط تو رکھتا ہے لیکن ہمہ وقت تسبیح اور ذکر الہی اس کی زبان پر جاری رہتا ہے۔ کسی نے عرش کے ستونوں کو تھاما ہے تو وہ ڈیوٹی اس کی اپنی جگہ، لیکن کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا کہ جب اس کی زبان سے حمد و ثنا اور تسبیح جاری نہ ہو۔ تو اگر عبادت کرانا ہی فقط مقصود ہوتا تو فرشتے اور ملائک وہ کم نہ تھے، بے شمار تھے۔ تو اللہ کی ذات نے انسان کو پھر کیوں تخلیق فرمایا؟ اس کی واضح وجہ کہ پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، درد دل کے لیے۔ اب اگر آپ صحیح بخاری کو دیکھیں تو اس کی جو پہلی روایات ہیں، جو پہلی شروع کی 5 6 7 احادیث ہیں، ان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وصف بیان کیا جا رہا ہے، جو آقا علیہ السلام کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے، امام بخاری نے جو صفت بیان کی آقا علیہ السلام کی باب بدء الوحی میں، وہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب وحی کا نزول شروع ہوا غار حرا میں،
اور پہلی وحی نازل ہوئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کے پاس تشریف لائے گھر، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ آقا علیہ السلام کو تسلیاں دے رہی ہیں، بیوی تھی نا، زوجہ تھی، اور پھر اتنی شفیق اور اتنی محبت کرنے والی، اتنی اعلیٰ خاتون، تو آقا علیہ السلام کو تسلیاں دے رہے ہیں، اور تسلی دیتے ہوئے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ غمگین کیوں ہوتے ہیں؟ آپ پریشان نہ ہوں، غم نہ کریں۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا بھئی کیوں؟ حالانکہ اس وقت کپکپی طاری تھی آقا علیہ السلام پر، اور آقا علیہ السلام فرما رہے تھے کہ میرے اوپر کمبل اڑا دو، کپکپی طاری تھی۔ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پریشان ہونے کی یا گھبرانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ آپ تو ہر کسی کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام کی صفت ہے۔ بخاری شریف جہاں سے شروع ہو رہی ہے، پہلی 5-7 جو احادیث ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، پھر کمزوروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ جو نادار ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، بوڑھے ہیں، اپنے گھر کے لیے کچھ کما نہیں سکتے، آپ نے تو ان کا بھی بوجھ اٹھایا ہوا ہے، آپ ان کو بھی کما کے دیتے ہیں یا اپنی جیب سے ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ پھر اگر آپ کے پاس کوئی مہمان آ جائے تو آپ اس کی خوب عزت افزائی فرماتے ہیں اور خوب خاطر تواضع اور مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اور پھر اگر راہ حق میں کسی کو کسی قسم کی کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مشکل پیش آ جائے، تو آپ بڑھ چڑھ کر فی الفور اس کی مدد کرتے ہیں۔ آپ ظالم کو روکتے ہیں، آپ مظلوم کی بھی مدد کرتے ہیں، آپ ہمیشہ عدل اور انصاف سے کام لیتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اندر یہ صفات عالیہ موجود ہوں اور جس کے اندر یہ عمدہ اور اعلیٰ صفات موجود ہوں، بھلا اللہ رب العزت کی ذات اس کو تنہا کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ کیسے اس کو پریشان چھوڑ سکتی ہے؟ تو یہ بخاری جہاں سے شروع ہو رہی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وصف بیان کیا جا رہا ہے وہ بھی سب سے اول جو ہے وہ مخلوق کے حوالے سے ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مخلوق کے ساتھ تعلق کیسا تھا، آقا علیہ السلام کا ربط مخلوق کے ساتھ کیسا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار اور سنت مخلوق کے ساتھ کیسی تھی، چال چلن کیسا تھا، گفتگو کیسی تھی، ان کے ساتھ حسن سلوک کا کیا معاملہ تھا۔ بخاری شروع یہاں سے ہو رہی ہے، خدمت انسانیت سے، خدمت خلق سے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت خلق کے حوالے سے جو سنت ہے، بخاری شروع وہاں سے ہو رہی ہے، اور ختم کہاں ہو رہی ہے؟ کلمتان حبیبتان، کہ دو کلمات ایسے ہیں کہ جو میزان پر بڑے باری ہیں اور زبان پر وہ بڑے ہلکے ہیں۔ وہ کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یعنی شروع ابتدا کی انسانیت کی خدمت سے، انسانیت کے حقوق سے، اور انسانیت کے حقوق کے بعد پھر دیگر باتیں کر کے جہاں بخاری کو اینڈ کیا، جہاں صحیح البخاری کا اختتام کیا، وہاں جا کے پھر اللہ رب العزت کی ذات کی حمد و ثنا اور اس کی تسبیح و تہلیل کی بات کی، اور بتایا، یہ ایک ربط قائم کر کے بتایا کہ لوگوں اگر اللہ کی ذات کو راضی کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کی ذات تک پہنچنے سے پہلے تمہیں مخلوق کی خدمت کرنا ہوگی، تمہیں اپنے نبی اور رسول کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، ان کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے پہلے مخلوق میں آسانیاں بانٹنی پڑیں گی، پھر جا کے وہ سٹیج آئے گی کہ تم ان کلمات تک پہنچو گے کہ جو زبان پر ہلکے اور میزان پر باری ہیں، جو اللہ کی ذات کو بڑے پسند ہیں۔ تو حمد و ثنا اور تسبیح کی بات بعد میں کی، خدمت انسانیت کی بات
پہلے کی۔ یہ اسلوب امام بخاری نے اپنایا۔ اب ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم فی زمانہ ہم نے مسجد اپنے کندھے پر اٹھائی ہوتی ہے، ہم باغ باغ کے مسجد کی طرف جاتے ہیں، ہم نے کبھی کوئی کمی نہیں چھوڑی، نوافل کیا، فرائض کیا، سنتیں کیا، ہر چیز پر پورا اترتے ہیں، اضافی نمازیں ادا کرتے ہیں، ہم عمرے پر باغ کر جاتے ہیں، سارا رمضان ہم اگر تاجر ہیں تو ہمارا حال یہ ہے کہ سارا رمضان 10 والی چیز 50 میں بیچتے ہیں اور آخری عشرے میں جا کے اعتکاف بیٹھتے ہیں مسجد نبوی میں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سارا سال ڈنڈیاں مارتے ہیں، ہم سارا سال اپنی زبان کو غلاظت سے تر رکھتے ہیں، سارا سال اپنے طور طریقے عادات ان کو نہیں بدلتے، ہم اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، زبان پر ہر بات کے ساتھ گالی نکلتی ہے، کبھی بھی ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں یا نیکی کا کام کر رہے ہیں، ہمیں اپنے گناہ پر ندامت نہیں ہوتی، اور پھر آخری جب مہینہ آتا ہے سال کا، ہم اپنا بوری بستر باندھتے ہیں اور مکہ چلے جاتے ہیں کہ جاتے ہیں اور حج کر کے آتے ہیں، اپنے پچھلے بخشوا آتے ہیں۔ بھئی یہ جو اعمال ہیں یہ ضروری ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ طیبہ، نوافل، سنتیں، ہر چیز ضروری ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ ضروری ہے اللہ کی ذات کے لیے۔ اس کے لیے بولیے ذرا، اللہ کی ذات کے لیے، یہ اللہ کے حقوق ہیں، اور کبھی امکان ہے جتنا وہ رحیم ہے، جتنا وہ کریم ہے، جتنا وہ مالک ہے، جتنی اس کی رحمت وسیع ہے، ہم یقیناً کہہ سکتے ہیں اور یقین کے ساتھ امید کر سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات اپنی رحمت سے ہماری جو گناہ ہیں، ہماری جو معصیت ہے، ہمارے جو معاملات ہیں، اللہ رب العزت کی ذات ان کو معاف فرما دے۔ اگر کسی سے کوئی نماز رہ جائے، فرض نماز رہ جائے، تو ممکن ہے، یقین کے ساتھ امید کر سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دے۔ اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے، امید ہے اللہ کی ذات معاف فرما دے۔ لیکن سوچیں کہ آپ کے پاس عبادات کے معاملے میں ایک بھی کمی نہیں، ایک بھی نقص نہیں، آپ کی 5 نمازیں پوری ہیں، اضافی نوافل پورے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر اپنی حیثیت سے بڑھ کے صدقہ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے، عمرہ بھی کرتے، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن پتہ چلتا ہے کہ آج کی رات آپ تو اپنے گھر میں بکرا کھا رہے تھے، لیکن جو آپ کی دائیں سائڈ پہ یا آپ کے بائیں سائڈ پہ جو آپ کا ہمسایہ ہے، وہ رات اپنے بچوں کو بھوکا سلایا اس نے، اور رات خود بھی بھوکا سویا۔ تو ایمان سے بتائیں، کیا آپ کی عبادات قبول ہوں گی؟ سوچیں ذرا، کیا وہ عبادات کسی قابل ہیں؟ وہ آپ کو نفع دے سکتی ہیں؟ حالانکہ وہ جو عبادات ہیں وہ تو محض اللہ کے لیے ہیں، آپ نے مخلوق کے لیے تو نہیں کی تو اللہ کے لیے، لیکن قبول کیوں نہیں پھر؟ قبول اس لیے نہیں کہ آپ نے اللہ کے حقوق کا تو خیال کیا، لیکن اللہ کی جو مخلوق ہے آپ نے اس کا خیال نہیں کیا۔ اس وجہ سے، اس مخلوق کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات نے آپ کی عبادات کو بھی رد کر دیا۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے ان سے پوچھا کہ حضور آپ سلطان الاولیاء ہیں، آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، قطب ہیں، تو آپ بتائیے آپ نے اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے کتنی محنت کی، اور چونکہ آپ ان رستوں سے گزر چکے ہیں اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس منزل کی طرف کون کون سے رستے جاتے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ رستے میں کون کون سی مشکلات آتی ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ کیا کیا پریشانیاں آتی ہیں۔ بھئی آپ میں سے اگر کوئی
سمڑیال جانا چاہے اور کوئی ایسا شخص آئے کہ جو کبھی سمڑیال گیا ہی نہیں، اس نے دیکھا ہی نہیں سمڑیال کس طرف ہے، اور وہ جمال پور آ کے آپ سے پوچھ لے کہ بھئی میں نے سمڑیال جانا ہے تو رستہ کون سا ہے، بتائیے آپ اسے سارے راستے بتائیں گے کہ نہیں، کہ یہ ملیاں والا کی طرف سے یہ رستہ جاتا ہے، رندیر کی طرف سے یہ جاتا ہے، اب کٹھیالے ہیں تو یہ رستہ جاتا ہے، ماجرا اور چھنی گوندل کی طرف سے فلاں جاتا ہے، یہاں جمال پور حبیب پور کی طرف سے جانا ہے تو یہ رستہ ہے، پھر آپ اس کو یہ بھی بتائیں گے فلاں جگہ سے رستہ ٹوٹا ہے، فلاں جگہ سے ٹھیک ہے، اتنے منٹ کا سفر ہے، اتنے کلومیٹر ہے، یہ مشکلات اور پریشانیاں آ سکتی ہیں، اگر پیٹرول ختم ہو جائے فلاں جگہ پیٹرول پمپ ہے وہاں سے تیل بھی ڈلوا لینا، فلاں جگہ دکان ہے وہاں سے پانی بھی لے کے پی لینا۔ اب سارا اس کو بتائیں گے، کیسے بتائیں گے بھئی؟ اگر آپ نے دیکھا ہی نہیں ہوگا تو سارا بتا سکیں گے نہیں نا، بتائے گا وہی پوری تفصیل کے ساتھ جس نے وہ رستہ دیکھا ہے۔ باعث بستامی سے بھی یہی پوچھا کہ بھئی آپ نے تو سارا رستہ چونکہ دیکھ لیا، آپ اللہ رب العزت کی ذات کے قرب تک پہنچ گئے، ولایت کے اعلیٰ مقام تک چلے گئے، اب ہمیں بھی بتائیے کہ اس تک کون کون سا رستہ جاتا ہے، کیا کیا مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، آسان رستہ کون سا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جلدی پہنچیں۔ اب سمڑیال سے آپ نے لاہور جانا ہو، ایک رستہ ہے جی ٹی روڈ سے گجرانوالہ کاموں کی سے گزرتے ہوئے مرید کے۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ بھئی ہمیں شارٹ کٹ رستہ بتاؤ تو آپ کہیں گے بھئی وہ تھوڑا سا آگے جاؤ، وہ موٹر وے ہے، جہاں آپ نے 2.5 گھنٹے میں پہنچنا ہے موٹر وے سے جاؤ گے 1.25 گھنٹے میں پہنچ جاؤ گے، وہ آسان رستہ ہے، نہ کوئی جمپ ہے، نہ کوئی ٹریفک زیادہ ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہی نہیں۔ تو کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا یقین جانو میں نے اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے سب سے آسان رستہ جو دیکھا ہے وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے۔ میں نے مخلوق خدا کی خدمت کو سب سے آسان رستہ پایا ہے اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے۔ تو اگر ہمارے کھاتے میں انسانیت کا درد ہی نہ ہوا تو پھر ہماری عبادات وہ کس کام کی، پھر ہمارے معاملات کس کام کے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب التوبہ والاستغفار میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے روایت کیا اس کو، حضرت ابو ہریرہ نے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی کسی قسم کی کوئی دنیاوی مشکل آسان کرے گا، اس کی تکلیف کو دور کرے گا، تو اللہ رب العزت کی ذات اس دن، جو دن ہی مصیبتوں، پریشانی اور مشکلات سے بھرا پڑا ہے، قیامت والا دن، اللہ کی ذات اس دن اس کے لیے معاملے کو آسان فرما دے گی۔ وہ دنیا میں کسی مسلمان کی مصیبت اور پریشانی کو حل کرے گا، اللہ کی ذات قیامت والے دن اس کی پریشانیوں کو ختم فرما دے گی۔ پھر آپ نے فرمایا جو شخص کسی تنگ دست کی مدد کرتا ہے، دنیا میں کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، وہ آخرت میں اللہ رب العزت کی ذات حساب اور کتاب میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ اور جو شخص دنیا میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب کو دیکھ کر اس کے اوپر پردہ ڈال لیتا ہے تو قیامت والے دن اللہ رب العزت کی ذات اس کے گناہوں کے اوپر سے بھی پردہ نہیں ہٹائے گی، اللہ کی ذات اس کے بھی پردہ پوشی فرما دے گی۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تو چند باتیں بتائیں، بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندے کی اس وقت تک مدد کرتا رہتا ہے کہ جب تک مسلمان اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ جب تک آپ کسی دوسرے کی مدد کے لیے سوچتے رہیں گے، مدد کرتے رہیں گے، اللہ رب العزت کی ذات کی مدد جو ہے وہ بھی آپ کے شامل حال رہے گی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ہی روایت کی ہے، اور یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ وہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بڑی سخت بھوک لگی ہے، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، بڑی سخت بھوک لگی ہے، کھانے کو میرے پاس کچھ نہیں۔
آقا علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات کے پاس خادم کو بھیجا کہ بھائی دیکھو گھر میں اگر کچھ کھانے کو ہے تو لے آؤ، لیکن جب وہ خادم گئے تو پتہ چلا کہ ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کے گھر بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ بھئی یہ کوئی عام گھرانہ نہیں ہے، یہ ازواج مطہرات کے خیمے، یہ ان کے گھرانے، یہ کوئی عام گھرانے نہیں ہیں، یہ اس شخص کی فیملی ہے، یہ اس ذات کی فیملی ہے کہ اگر وہ ایک اشارہ فرما دیں تو جس پہاڑ کی طرف اشارہ کر دیں وہ پہاڑ سونے کا بن جائے۔ یہ اس شخص کے گھر کا حال ہے کہ جن کے ہاتھوں میں اللہ رب العزت کی ذات نے دنیا اور آخرت کے تمام خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی ہیں۔ یہ اس شخصیت کے گھر کا عالم ہے کہ 9 ازواج ہیں آقا علیہ السلام کی، اور آقا علیہ السلام کی 9 ازواج میں سے کسی کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ آقا علیہ السلام کے گھر میں کبھی کوئی کھانے کی چیز ایسی رہی نہیں جو پوری رات پڑی رہے۔ آقا علیہ السلام شام اور رات ہونے سے پہلے مخلوق میں تقسیم فرما دیا کرتے، مخلوق میں تقسیم کر دیتے۔ جب کوئی چیز نہیں تھی تو آقا علیہ السلام نے پھر اپنے صحابہ سے فرمایا بھئی کوئی شخص ہے کہ جو اس شخص کی مہمان نوازی کرے، جو رات اس کو اپنے پاس ٹھہرائے اور اچھا کھلائے اور پلائے۔ انصار میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی مہمان نوازی کروں گا، میں اس کی خاطر دوازی اور عزت افزائی کروں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے بھئی اس کو اپنے گھر لے جاؤ۔ وہ انہوں نے انصار جو صحابی تھے انہوں نے لیا اس مہمان کو اور اپنے گھر کی طرف لے کے چل پڑے۔ اپنی بیوی کو کہنے لگے، اپنی زوجہ کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہمان کو ہمارے پاس بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ اس کی عزت افزائی کرو، اس کی مہمان نوازی کرو، اس کی خاطر مدارت کرو، تو کوئی چیز بھی گھر میں چھپا کر نہ رکھنا، جو چیز گھر میں ہے اس کو لے آؤ۔ اب ان کی جو بیوی تھیں، زوجہ تھیں، انہوں نے کچھ تھوڑا سا جو کھانے پینے کے لیے تھا گھر میں وہ لا کے تو انہوں نے سامنے رکھا۔ انہوں نے کہا جی گھر میں صرف یہی ہے اور اس کا بھی مقدار اتنی ہے کہ یا آپ کھا لیں یا ہمارے بچے کھا لیں، اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم پورا گھرانہ یعنی میں آپ اور ہمارے بچے سب اکٹھے کھا لیں، اتنا بھی نہیں ہے، صرف 1 یا 2 فرد کے لیے۔ انہوں نے فرمایا اچھا چلو کوئی بات نہیں، تم اس کو پکا لو۔ وہ کھانا بنایا تو بچوں کو پہلے سلا دیا اور جا کے وہ کھانا اس مہمان کے آگے پیش کر دیا۔ اب مہمان کہنے لگا کہ بھئی آئیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ مل کے کھائیں۔ انہوں نے کیا کیا، اپنا جو دیا جل رہا تھا اس کو لائٹ کو بند کیا، دیا بجھا دیا اور اس کے سامنے بیٹھ گئے، منہ ہلانے لگ گئے۔ وہ مہمان کھانا کھاتا رہا، وہ صحابی جو تھے وہ منہ ہلاتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا مہمان ہے، یہ آپ نے بھیجا تھا، ہم نے رات اس کو رکھا ہے، یہ مہمان آ گیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بھئی مہمان کو تو بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے بتاؤ جو رات والا عمل کیا ہے وہ تو نے کیوں کیا، رات والا عمل کیوں کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈیوٹی لگائیں اور ہم کہیں ہمارے پاس ہے کچھ نہیں، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ یا رسول اللہ جو کچھ گھر تھا مہمان کی خدمت کر دی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری رات اللہ رب العزت کی ذات میرے ساتھ گفتگو فرماتی رہی اور اللہ رب العزت کی ذات نام لے کے فرماتی رہے گی، وہ جو فلاں مرد اور فلاں عورت ہے اس کی کارگزاری دیکھی ہے؟ اللہ کی ذات ساری رات تم دونوں کا نام لے کے میاں بیوی کا میرے ساتھ تذکرہ فرماتا رہا اور تمہاری وہ اندھیرے میں صرف منہ ہلانے والی بات کو دیکھ کے اللہ کی ذات ہنستا اور مسکراتا رہا ساری رات کہ بھائی اے میرے حبیب دیکھیں کہ کیسا اس نے عمل کیا ہے کہ دیا بھی بجھا دیا اور اس کے سامنے بیٹھ کے خود بھی منہ ہلاتا رہا کہ مہمان کو یہ نہ لگے کہ یہ کھا نہیں رہا، اور سارا کھانا مہمان کو کھلا دیا۔ اور فرمانے لگے آقا علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ کی ذات تمہارا نام لے کے ہنستی رہی مسکراتی رہی، اور اللہ کی ذات نے پھر آخر میں یہ آیات مبارکہ
ان کا نزول فرمایا، اور یہ تمہارے حق میں اللہ کی ذات نے ان آیات کو نازل کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ یہ خود سخت ضرورت مند بھی ہیں، بھوکے بھی ہیں، اور جو لوگ اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیے گئے یہی فلاح پانے والے ہیں کہ تم نے بخل سے کام نہیں لیا، کنجوسی سے کام نہیں لیا، جو کچھ تھا تم نے اس مہمان کے لیے پیش کر دیا۔ اللہ کی ذات ساری رات تمہارے اس عمل کو دیکھ کے مسکراتا رہا اور ہنستا رہا اور میرے ساتھ بات کرتا رہا تم دونوں کا نام لے کے۔ اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے سورہ الحشر کی تفسیر کے باب میں۔ تو لوگوں یہ معاملہ ہے آقا علیہ السلام کا اور آپ کے اصحاب کا کہ آپ خدمت انسانیت اور خدمت خلق میں کہاں تک چلے گئے۔ پھر حضرت عبداللہ بن انیس وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات قیامت کے دن ارشاد فرمائے گی کہ کوئی دوزخی دوزخ میں اور کوئی جنتی جنت میں داخل نہ ہو جب تک حقوق العباد کا بدلہ نہ عطا کر دیا جائے۔ جب تک حقوق العباد کا معاملہ ختم نہ ہو کوئی شخص داخل نہ ہو، نہ جنت میں نہ دوزخ میں۔ پھر صحیح مسلم میں اسی طرح روایت ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ قیامت والے دن غریب کون ہوگا، مفلس کون ہوگا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن مفلس تو وہی ہوگا جس کے پاس درہم اور دینار نہیں تھے دنیا میں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اور اس کے راستے میں خرچ کر لیتا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، وہ مفلس نہیں ہوگا۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر کون مفلس ہوگا، کون غریب ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن غریب شخص وہ ہے، مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں نہ نماز کی کمی ہوگی، نہ روزے کی، نہ حج کی، نہ زکوٰۃ کی، نہ نوافل کی، نہ عمرے کی، کسی چیز کی کمی اس کے نامہ اعمال میں نہیں ہوگی، ہر چیز پوری ہوگی۔ لیکن جب اس کا حساب شروع کیا جائے گا نیکیوں والا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا، گناہوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ جب اس کا حساب کتاب اور کھاتا کلوز کر کے اس کو جنت کی طرف بھیجا جانے لگے گا تو اچانک مجمع میں سے ایک شخص آئے گا اور وہ کہے گا باری تعالیٰ کیا یہی تیرا انصاف ہے؟ کیا تو اس طرح انصاف اور عدل فرماتا ہے کہ اس نے مجھے فلاں دن گالی دی تھی اور تو نے اس کا حساب ہی نہیں لیا اور تو اسے جنت میں بھیج رہا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جب آ کے یہ کہہ دے گا کہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ کی ذات اس کے نامہ اعمال میں سے نیکیوں کو اٹھا کے اس شخص کے پلڑے میں ڈال دے گا۔ پھر اللہ کی ذات اس کو جنت کا پروانہ دے گی، بھئی آپ جنت میں چلا جا۔ وہ جنت کی طرف بڑھنے لگے گا، پھر ایک شخص اٹھے گا وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ کیا یہی تیرا انصاف ہے؟ کیا تو اس طرح انصاف فرماتا ہے؟ فلاں دن اس نے مجھے مارا تھا، بے وجہ مارا تھا، اس نے مجھے تکلیف اور اذیت پہنچائی تھی، باری تعالیٰ کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو میرا حساب لیے بغیر اس کو جنت میں بھیج رہا ہے؟ اللہ کی ذات فرمائے گی بھئی رک جاؤ، فرشتوں اس کو لے آؤ واپس، روکو اس کو۔ اس کے نامہ اعمال سے پھر نیکیوں کو نکالا جائے گا اور دوسرے شخص کے نامہ اعمال میں رکھ دیا جائے گا۔ پھر ایک شخص آئے گا وہ کہے گا اس نے میرا مال کھایا تھا۔ پھر ایک شخص آئے گا وہ کہے گا باری تعالیٰ اس نے میرا قتل کیا ہے یا میرے عزیز کا قتل کیا ہے، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا سارا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہو جائے گا اور صرف گناہ باقی رہ جائیں گے۔ پھر لوگ آتے رہیں گے بتائیں گے باری تعالیٰ اس نے فلاں بھی کیا، فلاں بھی کیا، فلاں بھی کیا۔ پھر حکم ہوگا اب اس کے نامہ اعمال میں چونکہ نیکی تو رہی کوئی نہیں، اب ایسا کرو کہ دوسروں کے نامہ اعمال میں جو گناہ ہیں وہ اٹھا کے اس کے پلڑے میں رکھ دو، وہ دوسروں کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے، اور پھر وہ جس کا پہلے فیصلہ ہو چکا تھا جنت کا اب فرشتے گھسیٹ کے اس کو جہنم میں جا کے پھینک دیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص اس دن غریب ہوگا، وہ مفلس ہوگا،
وہ غریب ہوگا کہ جس کے پاس دنیا میں وہ سارا کچھ اکٹھا کر کے لے جاتا ہے، لیکن آخرت میں جب اللہ کے حضور پیش ہونے کی باری آئے تو پتہ چلے کہ اس کے نامہ اعمال میں جو کچھ بھی تھا وہ اللہ کا حق تو پورا تھا لیکن مخلوق کے حوالے سے بالکل خالی تھا۔ اور آج کل ہمارا جو معیار ہے اور ہمارا جو حال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ ہماری شرارت بازیاں ختم نہیں ہوتی، ساڑیاں چومبڑاں بھی نہیں مکدیاں۔ اسی سانو کوئی چنگی مت دے تے اسی ادھر بھی انگلی لا کے رکھنی ہوندی، اسی کسی دی چنگی مت نو قبول بھی نہیں کرنا ہوندا، اور اسی کوشش یہ کرنی ہوندی ہے کہ اے جڑا بندہ سانو پیا دسدا ہے یہ بڑا باجی ہے، اسی اے جملے ہوندے نے ساڈے، اے بڑا بڑا حاجی لوگوں، اے ایسیاں چیزاں نے اے تواڈے نامہ اعمال دے وچ تواڈیاں نیکیاں جڑیاں انہاں نوں صاف کری لگی جان، تواڈا نامہ اعمال صاف ہو جاندا۔ کوئی کی کردا ہے وہ تواڈے کولوں نہیں پوچھیا جانا۔ جویں تواڈے مسجد وچ کسی شخص نے مینوں سوال پوچھا، انہاں کہ حضرت آدم تے حضرت حوا انہاں دا نکاح جدوں پڑھایا گیا تے حق مہر کی ہویا؟ میں کہا جی جے تے اللہ دی ذات نے قیامت نوں پوچھیا نا کہ بھئی انہاں دا حق مہر کی سی تے تسی کہنا کہ علامہ زین ساڈے کول آ کے جمعہ پڑھاندا سی، انہیں پوچھیا تے انہیں دسیا نہیں۔ انہاں کہ جی پوچھے گا کون؟ میں کہ جدوں انہاں نہیں پوچھنا تے تو کیوں پوچھنا ہے؟ کوئی پوچھن دا کوئی مقصد ہے اس سوال نوں؟ ٹھیک ہے۔ کسی نے کہا فرعون دی پھپھی دا کی نام سی؟ میں کہ تو دھی دا نام رکھنا وہ نام تے تو کی کرنا ہے؟ کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ بھئی مقصد وہ چیز دے کہ جہدے نال تانوں فائدہ ہوئے دنیا تے بھی اور آخرت تے بھی، وہ سوال پوچھو۔ پھر سانو اج کل ساڈا مسئلہ ہے وے سانو سب تو زیادہ جڑا آسان ٹارگٹ ملے ہے، آسان ٹارگٹ، وہ اسی اپنے مسجد دے امام نو اور خطیب نو پڑھ لینے ہیں، اور اسی جناب ذرا گل دے اوتے اپنے سیدھے تیر اور اپنی گنا بندوقاں دا منہ اپنے خطیب اور امام ال کر لینے۔ اے آخری گل میں جڑی دسن لگا ذرا توجہ نال سنیو، پوری توجہ نال۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی نے، بڑے جلیل القدر، اور وہ نے کہ جن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اے واحد صحابی نے، آقا علیہ السلام نو ہر شخص آگے آندا سی یا رسول اللہ میرے ماں باپ تھوڑے تے قربان، یا رسول اللہ میرے ماں باپ تھوڑے تے قربان، ہر شخص آ کے یہی کہتا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ لیکن سعد بن ابی وقاص ایسے شخص تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا کہ اے سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کو زندگی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی ہے۔ پھر یہ ان غزوات میں بھی موجود ہیں کہ جن کی برات اللہ کی ذات نے نازل کر دی کہ بھئی یہ اگر آئندہ زندگی میں گناہ بھی کر لیں تو ان کا گناہ شمار نہیں ہوگا، یہ گناہ سے بھی نہیں پوچھا جائے گا، ہاں کوئی عمل یہ کرتے رہیں ان سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، ان کے لیے برات ہے۔ اللہ کی ذات نے برات کر دی کہ آئندہ ساری زندگی میں، ایک تو ہوتا نا وہ پہلے معاف کر دیتے، اللہ نے فرمایا نہیں جڑی اگلی زندگی کرن گے وہ بھی معاف کر دیتے۔ اے وہ صحابی نے، حضرت عمر بن خطاب نے کوفہ دا گورنر مقرر کیتا، کوفہ دا، حضرت سعد بن ابی وقاص نے، ایک شخص او دا نام ہے اسامہ بن قتادہ، اسامہ بن قتادہ ایک شخص او دا نام ہے، انہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین انہوں نے درخواست بھیجی، خط بھیجیا، اور وہ لکھیا کہ بھئی جڑے تسی امیر ساڈے تے بنائے نے نا، جڑے گورنر لائے جے حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ نماز ٹھیک نہیں پڑھاندے۔ یہ شکایت اس شخص دے متعلق ہے کہ جنہیں ساری زندگی آقا علیہ السلام نال گزاری، جس شخص نے نماز خود آقا علیہ السلام کو سیکھی ہے، اس شخص دے متعلق انہیں لکھیا کہ بھئی یہ نماز صحیح نہیں پڑھاندے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے انہوں دا مقام اور مرتبہ نہیں دیکھا، مقام مرتبہ نہیں دیکھا، یا آپ نے نہیں دیکھا کہ بھئی وہ گورنر نے تو میں گورنر کو حساب کتاب نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فوراً حکم فرمایا کہ بھئی سعد سارے کام چھڑ کے مدینہ تشریف لے آؤ اور مدینہ شریف آ کے رپورٹ کرو، تہاڈا مقدمہ آیا ہے۔
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ تشریف لے گئے. جدوں آپ مدینہ شریف گئے اوتھے پوچھ گچھ ہوئی. آپ نے عرض کی تھی کہ اے امیر المومنین میں کیوں نماز غلط پڑھانی ہے؟ میں آقا علیہ السلام کو نماز سیکھی، میں کس طرح غلط پڑھا سکنا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لائی اور آپ نے فرمایا بھائی کوفہ دی مساجد وچ جاؤ اور مسجداں چ جا کے پوچھو کہ کس طرح دے گورنر نے ہر کسے تعریف کی تھی، ہر کسے نماز دی بھی تعریف کی تھی، قرات دی بھی تعریف کی تھی. آخر کار چلدے چلدے اس مسجد وچ پہنچ گئے جتھے اسامہ بن قتادہ موجود سے. اتھے جا کے جدوں لوگوں نے پوچھا انہیں پھر وہی گل کی تھی. انہیں کہا جی ساری دنیا جو مرضی کہے لیکن میں کہہ رہا کہ یہ نماز غلط پڑھا دیں، یہ نماز ٹھیک نہیں پڑھا دے. وہ اینی گل جدوں کی تھی تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا بھئی ٹھیک ہے تو شکایت کرنی سی تو کر دیتی ہے. آپ نے پھر دعا کی تھی اے باری تعالیٰ اگر اے جھوٹ ہے اور جھوٹ بول رہا پیا تو باری تعالیٰ تو اینوں لمبی عمر دے، اینوں عمر لمبی دے. پھر فرمایا عرض کی تھی باری تعالیٰ اینوں محتاج کر، اور محتاج کرن تو بعد باری تعالیٰ تو اینوں ذلیل و رسوا کر اور فتنیاں دے وچ اینوں مبتلا کر دے اگر اے جھوٹ ہے. ایک امام مسجد دی بد دعا ہے، میں تمہیں دس رہا امام مسجد دی بد دعا تمہیں دس رہا. آپ نے جدوں یہ دعا کی تھی گورنری تو معزول ہو گئے. حضرت عمر فاروق نے واپس مدینہ بلا لیا، لیکن وقت گزر گیا، وہ شخص بڑھا ہو گیا، وہ دیاں جڑیاں بروٹے نے یہ سفید ہو گئے اور وڈے وڈے وال ہو کے وہ دیاں اکھاں دے اگے بھی آن لگ پے اور وہ محتاج ہو گیا، ضعیف ہو گیا. رستے چ بازار چ گزردیاں لوگاں نال شرارتاں اور چھیڑخانیاں کرے، لوگ گالاں کڈن، لوگ انہوں تو بڑھا ہو گیا تینوں شرم نہیں آتی تو یہ حرکتاں کرنا لوگاں نال. بازار چ کھلو کے شرارتاں کردا سی. وہ کیا وہ ہاتھ جوڑ کے کہے وہ کہ بھائی مینوں کچھ نہ آکھو، مینوں سعد بن ابی وقاص دی بد دعا لگ گئی، مینوں سعد بن ابی وقاص دی بد دعا لگ گئی، مینوں وہ بد دعا لے گئی. تو لوگوں اے جڑا آسان ٹارگٹ اسی سمجھے ہے نا، اور اسی ہر گل جا کے فٹافٹ اور کسے بندے نال اسی گل کریے سانوں لگ پتہ جائے کہ گل کرنی کیویں میں اور گل دا جواب کیویں ہوندا ہے. لیکن چونکہ پتہ ہے نہ ساڈے خطیب صاحب نے سانوں کچھ آکھنا ہے نہ ساڈے امام نے کچھ آکھنا ہے، وہ مسلے تے کھلوتے نے اللہ اللہ خیر صلاح، وہ پھر سانوں آسان ٹارگٹ ہو لگتا ہے. تو لوگ اینا چیزاں تو بھی بچیا کرو. تسی انہاں مگر نمازاں پڑھدے ہو، تواڈے نکاح پڑھاندے نے، تواڈے جنازے پڑھاندے نے، تواڈے ختم درود کردے نے، انہاں دے حوالے نال کم از کم محتاط رہیا کرو. اور جس کسی نو کسی قسم دا کوئی سوال ہوئے، کوئی پریشانی ہوئے، وہ ڈائریکٹ جا کے پوچھے، بجائے چھیڑخانی کرن دے وہ ڈائریکٹ جا کے پوچھے کہ امام صاحب تواڈے کولوں فلاں مسئلہ سنیا ہے یا خطیب صاحب تواڈے کولوں فلاں مسئلہ سنیا ہے، جواب کی ہے یا دلیل کی ہے یا حوالہ کی ہے، بجائے چھیڑخانی کرن دے. کیونکہ اس طرح معاشرے دا امن تباہ ہوندا ہے، معاشرے دا ایک طریقہ اور حسن تباہ ہو جاتا ہے، معاشرے دے وچ رہن سہن دا طریقہ اور فتنہ جڑا پھر وہ عام ہو جاتا ہے. انہاں چیزاں تو بچیا کرو اور کوشش کریا کرو کہ تواڈی وجہ تو کسی دا دل نہ دکھے، کسی نو تکلیف نہ ہوئے، کسی نو پریشانی نہ ہوئے. اللہ رب العزت دی ذات میرے اور تواڈے ساڈے سب واسطے آسانیاں پیدا کرے اور اللہ دی ذات ہم ساڈے سب تے ہمیشہ اپنی